فائمہ، ہمارے جو ینگ صحافی ہیں جو کہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر دیکھیں گے، وہ آپ کا صحافتی جرنی جو ہے 30 سال کا، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے، تو اگر آپ وہ ہمارے صحافیوں کے لیے ذرا سمرائز کر دیں بریفلی. 30 سال بریفلی کہتی ہوں. دیکھیں لوگ، آئی تھنک مینی پیپل ہیو ہرڈ بھی. جب میں 3 سال تھی میرے ابو فوت ہو گئے. ان کی پکچر بھی میرے پیچھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میری امی ابو کی. اینڈ میری امی بہت ہارڈ کام کرتی تھی 4 بچوں کو ریز کرنے کے لیے اکیلی، مگر ان کا ایک تھا، رات کو 9 بجے وہ بیٹھ کر BBC کی نیوز دیکھتی تھی. اور میں 3 سال کی تھی، میں ان کی گود میں سو جاتی تھی دیکھتے ہوئے یہ سب فورن کورسپونڈنٹ. میں نے سوچا تھا اسی وقت بھی مجھے یہ چاہیے، یہ کام چاہیے بھی. دنیا میں جاؤ، لوگوں کو سمجھو، لوگوں کی مشکلات سمجھو، اور باقی کی دنیا کو بتاؤ ہاں یہ ہو سکتا ہے. جب میں 14 سال کی تھی، میں نے امی کو بتایا بھی میں یا سنگر اور ایکٹریس بننا چاہتی ہوں یا جرنلسٹ. اور میری امی نے بولا چپ کر کے بیٹھی رہا، سنگر تے ایکٹریس بنے گی تو صحافی بننا، BBC تے نیوز پڑھیں گی. تو میں نے کہا امی آپ کا ایمبیشن تھوڑا سا زیادہ ہے، مگر الحمدللہ وہ کر لیا. مگر اس وقت obviously اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، 2-3 راستے تھے، اور میرے لیے کوئی کنیکشن نہیں تھا جرنلزم میں، کوئی ہمارے ملنے والے نہیں تھے جرنلسٹ. تو میں نے بس مفت کے لیے کام کیا BBC میں یونیورسٹی کے دوران. اور بس ہر سال واپس جاتی تھی، پلیز مجھے کام دو پلیز. اینڈ اس وقت مجھے عباس ناصر صاحب جو ڈون کے ایڈیٹر رہے ہیں، ڈون نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں، اور BBC کے ساؤتھ ایشیا یونٹ کے ہیڈ تھے، وہ ملے. وہ ایک مینٹور بنے میرے لیے، اور کافی مینٹور تھے میرے کریئر کے دوران. اور اس سے میں ریڈیو میں کام کیا 5 سال، پھر ٹیلی ویژن ریجنل نیوز میں انٹری ہوئی، اور ریجنل سے میں نیشنل گئی. نیشنل نیٹ ورک ٹیلی ویژن جو یہاں پہ 3-4 چینل ہیں ان کو نیٹ ورک کہتے ہیں. اینڈ پھر نیٹ ورک سے میں انٹرنیشنل میں حصہ لیا. اور آف کورس آپ جانتے ہیں میں پاکستان آئی، ڈون نیوز میں کام کیا تھا. چینل کے لانچ میں ہم نے ایک ساتھ مل کر اس چینل کو لانچ کیا. ویسا ریلی گڈ میموریز. اور اینڈ دین obviously انٹرنیشنل. بالکل ریئلی گڈ میموریز. پھر آپ کا ظاہرہ کیریئر یہ سب کے سامنے ہے. اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں آنا چاہوں گا. پاکستان میں جو خواتین صحافی ہیں ان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت مرتبہ ان کو ڈسکرمنیٹ بھی کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ویسٹ میں کیا صورتحال ہے؟ یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے نا، اس لیے تو کولیشن فار ویمن ان جرنلزم بنا ہے جو کرن نازش نے بنایا ہے، بیکاز یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مسوجنی جو کہتے ہیں، ہیٹریڈ فار ویمن اور ڈس لائک فار ویمن. عورت مارچ جو ہوتا ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں، یہ 8 مارچ کو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خاتونوں کے خلاف ابھی ایک امبیلنس ہے. یہ نہ ریلیجس ہے، نہ پولیٹیکل ہے، یہ کلچرل ہے جو اب ہماری پالیٹکس اور ریلیجن میں آ گیا ہے. ایکچولی ہم تو جانتے ہیں میجورٹی ریلیجن پاکستان میں تو اسلام ہے، اور اسلام میں تو بہت ہی سہولتیں دی جاتی ہیں خواتین کو. مگر جو کلچر ہے اٹس ویری امبیلنس. یو نو the world is built for men. آپ اگر باتھ روم جائیں، مردوں کے لیے ڈیزائن ہوئے جاتے ہیں. اگر آپ بس پہ بیٹھیں، کرسیاں، اور گاڑیوں میں بیٹھیں، کرسیاں مردوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کے اسٹڈیز اور پیپر سب مردوں پہ تھے until very recent decades. So اس لیے یہ دنیا کا امبیلنس ہے. اور جو صحافی ہیں ہمارے لیے ایک ایکسٹرا لیئر آف vulnerability ہے. اینڈ اس لیے میں جانتی ہوں لوگ ڈرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو صحافت میں جانے کے لیے، کیونکہ ہماری vulnerability ہے، ہم خاتون ہیں. سیکشل وائلنس بھی ہوتا ہے، ریپ، سیکشل اٹیکس. اگر ہم کہیں اکیلے جائیں، یہ بھی کبھی کبھار خوفناک بات ہوتی ہے. میں نے کافی مرتبہ سوچا ہے کہ میں ایک سچویشن میں ہوں اب. مگر اب تو ہمارے پاس سپورٹ بھی ہے، ہمیں ٹیمز ملتی ہیں، ہمارے کام والے بھی سمجھتے ہیں بھی یہ ہماری ایک ونربلٹی ہے اور ہمیں سپورٹ ملنا چاہیے. مگر خاتون کے بغیر صحافت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 50% آف دا ورلڈ، اور ہمیں اکثر
اور خاتون ہمارے ساتھ ہی بات کریں گی. اور اکثر ایون جب میں مرد کے ساتھ بات کرتی ہوں میں جانتی ہوں بھی مجھے وہ کچھ اور بولیں گے ان اے ڈفرنٹ وے جو شاید وہ مردوں کو نہیں بتائیں گے. اینڈ جو ہمارا پرسپیکٹو ہے عورت بن کر, it's a very different perspective that we bring, and then our life experiences are different. جو اگر ہمیں if we have children, if we are carers for our parents, what life experience we've been through physically and psychologically, we bring that to the ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اچھا, اب چونکہ آپ نے ظاہر پاکستان میں بھی کام کیا, بیرون ملک بھی آپ کام کر رہی ہیں. پاکستان میں ڈان نیوز جب شروع ہوا تھا ہم وہاں پر تھے, ہم نے اس ادارے کے لیے بہت کام کیا, بہت کچھ سیکھا. تو پاکستان میں صحافت کرنا اور بیرون ملک صحافت کرنا, اس میں کتنا فرق ہے؟ As a journalist, I don't think there's much difference in what we want to do, right? ہر صحافی سیم چیز چاہتا ہے. جو اصل صحافی ہوتے ہیں وہ سچائی چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ضمیر کے ساتھ کام کرنا, وہ چاہتے ہیں بھی لوگوں کی باتیں دنیا کو سمجھائیں, جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ, جو بھی ان کا حق کے خلاف کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو بتاؤ. آئی تھنک دیٹ از دا بیسس فار ایوری صحافی. مگر جو سسٹمز ان پلیس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں, جو پروٹیکشنز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. اور آئی تھنک یو کے میں تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ہے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے. ایون دو میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک انوکھی بات ہے, اس لیے تو مقدمہ کر رہے ہیں. مگر جو لا ہے جرنلسٹ کے پروٹیکشن ہے, لا میں امپلائمنٹ لا میں بھی پروٹیکشنز ہیں. آئی تھنک ایکچولی پاکستان میں جو لا ہے, جو لیگل سسٹم ہے, اس میں پروٹیکشنز ہیں مگر وہ امپلیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہیں نا. اینڈ آئی تھنک دیٹ the biggest problem in Pakistan right now is the protection of journalists. I'm particularly remembering our colleague Arshad Sharif right now. We've had colleagues who have been beaten, taken to their parents' graves and threatened. And of course, ابھی اسی ہفتے ہمارا صحافی متی اللہ جان کو بھی پہلے تو ہم ڈرتے تھے کڈنیپ کیا گیا ہے, پھر اطلاع ملی مجھے بھی وہ گئے ہیں اور ان کے خلاف ایک FIR کاٹا گیا ہے, اور ان کے لیے بھی میں بہت فکر مند ہوں. Even in a democratic environment, we are allowed to challenge. مطلب ڈیموکریسی میں بھی ہمیں حق ہے بھی ہم کوشچن کریں جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, پولیٹیشنز ہیں. اور پولیٹیشنز کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں جب میں ڈون نیوز میں نیوز چلا رہی تھی اپنی ٹیم کے ساتھ, پہلے تو سب پولیٹیشنز بولتے تھے بھی یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کیوں ہمیں چیلنج کر رہی ہے, اور بعد میں تو وہ انجوائے کرتے تھے because they understood بھی یہ چیلنج کرنا ہمارا حق ہے اور ان کا حق ہے بھی وہ جو مرضی جواب دیں. اور آئی ہوپ ہمارے لوگ بھی جو پبلک ہے پاکستان میں وہ سمجھیں. میرا فیر ہے بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے بھی, انفوٹینمنٹ بن گئی ہے پاکستان میں, صحافت سے تھوڑا سا ہم دور چلے گئے. اور anyway, that's a conversation for another